علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی سے عقل غوری کلپ نے دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا یہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد حدیث ہے وہ ضعیف ہے، مگر یہ صاحب تو اس پہ بہت زیادہ زور دے کہ عمل کرنا چاہیے، کیا بات صحیح ہے؟ کیا ہم لوگ کیا کریں؟ کس پہ عمل کریں؟ آپ کی بات پہ یا ان کی بات پہ؟ میرا پلیز اگر کچھ سہمت نہ ہو تو اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر خیر، اللہ حافظ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ہمارے چینل پر فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسیج کے ذریعے سوالات واٹس ایپ کر دیے جاتے ہیں، ہم سعودی عرب کے کبار علماء کے فتاویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس امید پر کہ یہ چینل آپ پسند کرتے ہوں گے، اسے دیکھتے ہوں گے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ گزشتہ دنوں آپ کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں سعودی عرب کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والی جو روایت ہے، جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان جو صرف حائل ہے یا جو آڑے چیز ہے وہ ہے موت۔ جس روز اس کا انتقال ہوا اسے اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو متعدد علماء نے اپنی کتب میں بھی نقل کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو شیخ سعد الشطری حفظہ اللہ کی آواز سنواؤں، ان کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں، سعودی عرب کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہے، میں آپ کو گزشتہ دنوں قاری خلیل الرحمن جاوید کراچی سے تشریف لائے تھے عمرے کی سعادت کے لیے، ان سے میری گفتگو رہی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا تحقیق ہے۔ انہوں نے کہا عاقل بھائی، میں نے اپنی کتاب نماز کے حسین مناظر، ایک ان کی کتاب ہے، اس میں نقل کیا ہے، اور اس روایت کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، جیسے کہ بھائی نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 2 اعمال آپ کریں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال ان کی رائے میں یا ان کی تحقیق میں اگر یہ روایت صحیح اور حسن کے درجے میں پہنچتی ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں کی جو علماء ہیں ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ سعد الشطری کی محفل میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة، وہی روایت جو کہ ایک آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ جنت میں داخل، اس کے لیے جس وقت وہ مر جائے گا اس کے اور اس جنت کے درمیان جو حائل ہے وہ موت ہے۔ لم يمنعه من دخول الجنة، لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت، اسے کوئی چیز جنت میں داخلے سے نہیں روک رہی ہے سوائے موت کے۔ الموت ما صحت هذا الحديث، ما صحت هذا الحدیث، شیخ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ هذا الحديث قد أخرجه النسائي وأخرجه الطبراني وغيرهما السنی، وہ ابن السنی، طبرانی والنسائی، شیخ سعد الشطری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو ان محدثین نے نقل کیا ہے، وقد وقع الاختلاف بين العلماء في اور اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اسناد ذلك الخبر والاسناد ذلك فی الخبر، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ اس کی سند کے بارے میں، على تضعيف هذا الحديث، الجمہور علی تضعیف هذا الحدیث، شیخ فرما رہے ہیں کہ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے، وعدم تصحيحه، وعدم تصحیح، اور اس حدیث کو اکثر اہل علم صحیح نہیں قرار دیتے ہیں، إلا أن بعضهم قال بأن بعض روايات الطبراني فيه، اور بہت سارے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ طبرانی کی جو روایت ہے وہ سند کے اعتبار سے قوی ہے اور صحیح ہے، رواية صحيحة، والذي يظهر والذی یظہر، ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، شیخ سعد الشطری یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ظاہر ہوا ہے تحقیق کے بعد وہ یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے،
وبالتالي اور بالتالي اور اس لیے چونکہ تحقیق کرنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے، دیکھیے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد اگر پڑھیں گے تو جنت میں صرف موت ہی آپ کے اور جنت کے درمیان حائل ہے یا وہی رکاوٹ ہے؟ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے فبیہا آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن یہ کہنا کہ ہر نماز کے بعد کسی بھی عمل کو، کسی بھی عبادت کو کسی کام کے ساتھ جوڑ دینا، اس کے لیے شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کی صحیح سند کے ساتھ صحیح روایت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے تو اس کی تحقیق پر اگر آپ کو یقین ہے فبیہا، آپ عمل کر لیجئے۔ شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی یہ کہا کہ یہ حدیث تو اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے فبیہا۔ تو جہاں آپ کو اس ویڈیو میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، اگر آپ کا اپنا عمل اس حدیث پر عمل کرنے کا ہے فبیہا، ہم آپ کو لیکن اگر ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو پھر کوئی اس بات کا حق سب کو ہے کہ وہ پوچھے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف۔ تو اہل علم کے، سعودی عرب کے اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ مطلب اختلافات کی وجہ سے یہ مت سمجھیں کہ جناب عاقل صاحب آپ نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ نہیں بھائی، پریشان کرنا مقصد نہیں ہے، آپ کو صرف جو وہ ہے نا جمود، قاری صاحب سے بھی، قاری خلیل الرحمن جاوید سے بھی میں نے بات کری تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی اکثر اہل علم اور جو عامت الناس ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں وہی ہم کرتے رہیں گے، لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو بہت سے لوگ تحقیق کے میدان میں اتر پڑتے ہیں، اور تحقیق کے میدان میں اترنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو آپ کو صرف اس بات پر اکسانا مقصود ہے کہ صحیح حدیث تک رسائی کرنے کی تک و دو میرے اندر بھی ہونی چاہیے اور آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اہل علم سے فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اہل علم سے رجوع کرتے رہیں، سوالوں کے جواب حاصل کرتے رہیں، اور سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ نور ٹی وی سے جڑ جائیے یوٹیوب پر یا فیس بک پر، اور ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آپ کے سوالوں کے تشفی بخش جواب دیتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔